السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ تیرے نام کی شام بائی عنایہ احمد۔ دن بھر کی تپش دکھانے کے بعد آسمان پر مہربان اور سایہ دار بادلوں نے جگہ لے لی تھی۔ شام ڈل چکی تھی، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تو آج کل ایک پرکشش سا سما بن جاتا ہے۔ اس وقت ہر گھر میں افطاری کا اہتمام اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا جاتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ کے اس مہمان کی اچھے سے خاطر تواضع کی جائے۔ عبادات، صدقہ اور خیرات سے لے کر افطار اور نیک دلی کا مظاہرہ اس مہینے کو اس سے عظیم تر بنا دیتا ہے۔ ملک ہاؤس میں بھی اس وقت گہما گہمی کا عالم تھا۔ زینت بیگم اپنی تخت پر بیٹھی بہوؤں اور پوتیوں کا جائزہ لینے اور ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ برہم بھی ہو رہی تھیں، مگر افراد خانہ ماتھے پر شکن لائے بغیر ان کی سننے کے عادی تھے، کیونکہ وہ ان کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ جلدی ہاتھ چلاؤ لڑکیوں، صرف 1 گھنٹہ بچا ہے افطاری میں۔ آج کل تو کسی کو افطاری بنانے کا اتنا کوئی شوق ہی نہیں۔ ہمارے زمانے میں تو ہم ظہر کے بعد کچن کا رخ کر لیا کرتے تھے، اور اب تو نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ اماں آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ اب تو یہ جدید دور ہے، ہر چیز منٹوں میں بن جاتی ہے، ورنہ ایک آرڈر پر گھر دے جاتے ہیں۔ حرم رمضان نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ زینت بیگم اپنی صافت پوتی کو دیکھ کے رہ گئی تھی۔ خبردار جو نام لیا اس مارکیٹی خوراک کا، غضب خدا کا، رمضان میں تو کچھ ادب احترام اور پیار اور لحاظ سے کام کر لو۔ زینت بیگم نے اپنے پاس آ کے بیٹھی، حرم کو لتاڑا تھا، مارکیٹی خوراک نہیں دادو، حرم نے کہا لگاتے ہوئے کہا تھی۔ بہو، بچوں کا پتہ کرو، کب تک آئیں گے گھر؟ افطاری کا ٹائم ہونے کو آیا ہے۔ اور یہ در نین کدھر ہے؟ زینت بیگم نے اپنے پاس بیٹھی بہو کو اگلا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ جی بہتر، میں کرتی ہوں پتہ، نین اوپر والے کچن میں بھی کچھ بیکنگ کر رہی ہے، نیلم بیگم نے بتایا تھا۔ کام کرو تو اعتراض، نہ کرو تو اعتراض، اس لیے میں کچھ نہیں کرتی۔ کچن سے آتی حرم نے دانت نکالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ تم میرے ہاتھ آ لو ذرا لڑکی، زینت بیگم نے اس کو تنبیہ کیا تھا۔ دادی، میری پیاری دادو، آئی لو یو۔ حرم ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے پھر زینت بیگم کی باتیں اور بہو کا حوصلہ چل رہا تھا۔ یہ ملک ہاؤس تھا۔ مصطفیٰ ملک اور زینت بیگم کی تینوں اولادیں ان کے ساتھ مقیم تھیں۔ 3 بھائی ایک گھر میں رہتے تھے۔ بڑا بیٹا عباد مصطفیٰ ملک کی بیگم نیلم مصطفیٰ تھی۔ خدا نے ان کو 2 بچوں سے نوازا تھا، بڑا بیٹا اسامہ عباد ملک اور بیٹی تحریم عباد ملک۔ اسامہ ملک اس خاندان کا چشم و چراغ تھا، سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے سب کا لاڈلا تھا۔ ماسٹرز کے بعد اس نے اپنے خاندانی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہی جوائن کیا تھا۔ تحریم کو گھرداری کا بہت شوق تھا، تو اس نے بی ایس سی ایس کے بعد فی الحال پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ عباد مصطفیٰ سے چھوٹا بیٹا رمضان مصطفیٰ ملک اور ان کی فوزیہ رمضان تھی۔ ان کی اولاد میں سے پہلی بیٹی درنین رمضان ملک اور بیٹا رمیز مصطفیٰ، پھر باتونی بیٹی حرم تھی، جو درس و تدریس کے شعبے سے منسلک بغیر شادی کے زندگی گزار رہی تھی۔ لٹریچر میں اس گھر کے مکین اور حرم اپنی گریجویشن کی کر رہے تھے۔ سب لوگ مرد حضرات کے علاوہ دادی بیگم کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کا زیر بحث ٹاپک عید کے لیے کپڑے تھے، اور نین بیٹی دادی کو دبا رہی تھی۔ ماما، میری شرٹ تو پریس نہیں، میں یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، رمیز نے دروازے پہ آ کے غصے سے کہا تھا۔ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ ہر ٹائم غصہ نہ کیا کرو۔
اچھا نہیں ہوتا اتنا غصہ، یہی بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے۔ فوزی ہمیشہ اپنی اولاد کے غصہ سے نالاں رہتی تھی، تو ابھی بھی اس کو جھڑک دیا تھا۔ او ہو، کیوں بچے کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ زینت بیگم نے جھٹ کہا تھا۔ دادو، جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ایسی غیر ذمہ داری سے بے ترتیبی اپنی چیزوں میں نہیں پسند، تو پھر بھی ایسا ہوتا ہے، غصہ آنا تو بنتا ہے۔ رمیز ہاتھ میں پکڑی شرٹ کا گولا بنا کے بیڈ پر پھینکتی منہ بنا کے بیٹھ گیا تھا۔ ادھر دے، میں کر دیتی ہوں۔ سدا کی تابعدار تحریم نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں اب اس احسان کی۔ اب میں نہیں جا رہا یونیورسٹی، سارا موڈ خراب کر دیا ہے، رمیز نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ تریم اس کا لہجہ برداشت کر گئی تھی، وہ جانتی تھی اپنی کزن کی تیز طبیعت کو۔ جاؤ تریم، میرا بچہ جلدی سے ہسٹری کر دو، میں اس کو بیچتی ہوں۔ غصہ نہیں کرو میرے بچے، زینت بیگم نے تریم سے کہتے ہوئے رمیز کو پچکارا تھا۔ پتہ نہیں انسان کس مٹی کا بنا ہے، ہر ٹائم پارا سوا نیزے پر رہتا ہے۔ تریم بڑبڑاتے باہر نکل گئی تھی۔ اس بچی کو دیکھا ہے کتنی سلجھی ہوئی اور دھیمے مزاج کی ہے، اور ایک تم ہو کہ بس۔ فوزیہ بیگم نے اس کو لتاڑا تھا۔ یار ماما، آپ مجھے اور اس کو اب کمپیئر مت کریں، رمیز نے ناگواری سے کہا تھا۔ رمیز، تم ضرورت سے زیادہ مت بولا کرو، آپ کے نین نے رمیز کو ٹوکا تھا۔ سوری میری ماں، آپ سب گھر والے تو اس کے مشیر بنے ہوئے ہیں، ذرا جو اس کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ رمیز کہتے ہوئے منہ بناتا بولا تھا اور اٹھ کے باہر نکل گیا تھا۔ زینت بیگم نے پرسوچ نظروں سے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اماں، آپ کو نہیں لگتا ہم جو سوچے بیٹھے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ فوزیہ بیگم نے پریشانی سے اپنی ساس سے کہا تھا۔ تم فکر مت کرو، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس دعا کرو اللہ اپنا کرم کرے، زینت بیگم نے تسلی امیز لہجے میں کہا تھا۔ رمیز نے ناگواری سے بیڈ پہ پڑا موبائل اٹھا کے کال یس کر کے کان کو لگائی تھی۔ یار تم سے صبر نہیں ہوتا؟ رمیز بس میں ناگواری سے بولا تھا۔ کہہ تو رہا ہوں، کب سے تم صبر کا کہہ رہی ہو؟ دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ تو میں دوسری طرف سے سوال آیا تھا، تمہاری رمیز نے بھی تیزی سے کہا تھا، کہتے ہوئے جب دروازہ کیوں کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے نہ روٹھے پن سے کہا گیا تھا، یہ تمہاری شرٹ۔ تحریم نے دروازے سے اندر آتے ہوئے تھوڑے ڈھیلے پڑے تھے، منہ پہ اب کال کاٹنی تھی، تم میرے پہ کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ چھوٹے دل کے مالک تحریم نے کہا تھا۔ تمہاری شان میں کون سی ایسی گستاخی کر دی ہے اب میں نے؟ رمیز اب کے اس پہ برہم ہوا تھا۔ دیکھو میں تو ایسا کچھ نہیں کہا، تحریم اب کے روحان سی ہوئی تھی۔ بس اب آنسو بہانا شروع کر دو، یہی آتا ہے تمہیں بچپن سے ایک کام کرنا، رمیز نے اس کو گرکھا تھا۔ آپ کو بھی ایک ہی کام آتا ہے، دوسروں کا دل دکھانا، تحریم نم آنکھوں سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل آئی تھی۔ پیچھے رمیز غصے سے سرخ ہوتے واش روم میں گھس گیا تھا۔ سب لڑکیاں افطاری کے بعد مارکیٹ جانے کو تیار بیٹھی تھیں۔ جب اسامہ ملک بن ٹھن کے ٹی وی لاؤنج میں نظر آئے تھے تو ایک نظر ان تینوں پر ڈالی تھی۔ کدھر کی تیاری ہے؟ اسامہ ملک نے اپنے کف لنکس ٹھیک کرتے ہوئے مسز کو شاپنگ کروانی تھی، اس لیے مارکیٹ جا رہی ہیں، حرم نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ درِ نین کا دل کیا کہ اس کا گلا دبا دے۔ اچھا تو پھر تم لوگ گھر رہو، یہ ذمہ داری میری ہے، میں خود پوری کر لوں گا، اسامہ ملک نے کی نکھیوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے درِ نین کو نظروں سے فوکس کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، درِ نین سنتے ہی جھٹ بولی تھی کہ اسامہ ملک کی جلد بازی پر دونوں ہنس پڑی ہمیشہ کی طرح برا لگا تھا۔ میرے بھائی کوئی جن نہیں ہے، اس کے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ میرے تو پہلے ہی ٹانگوں میں درد ہے، تم چلی جاؤ نا بھائی کے ساتھ۔ تحریم تو پہلے ہی جانے سے جان چھڑا رہی تھی تو اس نے جھٹ کہا تھا، جاؤ، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ نین نے غصے سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا اور غصے سے واک آؤٹ کرتے ہوئے جانے لگی تھی جب ایک مضبوط دونوں اندر جاؤ، اس کی آج میں تفصیلی شاپنگ کروا کے لاؤں گا۔ اسامہ ملک جو کب سے اس کے گریز پہ سیکھ پا رہا تھا، اب اس کے غصے کی انتہا نہیں رہی تھی۔ نین سمیت وہ دونوں بھی ہونک سی بنی اسامہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے آج سے پہلے ایسی جرات نہیں کی تھی۔ دیکھیے، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، نین اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ تم دونوں کیوں گھور رہی ہو ایسے؟ مجھے بیگم ہے میری، اس کا دماغ کھسکا ہوا ہے، میں وہی سیٹ کرنے لے کے جا رہا ہوں، تم دونوں اندر جاؤ۔ اسامہ ملک نے نین کی مذمت کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں کو مائی ڈیئر جیجا جی، حرم نے ہنستے ہوئے پھلجھڑی چھوڑی تھی۔ حیا کرو، چلو اندر، تحریم نے ہنستے ہوئے ایک اور اسامہ ملک اس کو اپنی مضبوط گرفت میں پکڑے گاڑی میں لا کے پٹک چکا تھا، اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر۔ آپ کو سن نہیں رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ نین نے غصے سے کہا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ پہلے اپنا لہجہ درست کرو،
شوہر سے اس لہجے میں بات نہیں کی جاتی۔ اسامہ نے کوشش کرتے ہوئے اپنا لہجہ نرم کیا تھا۔ جو بھی ہے میں کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، درنین کی وہی ضد تھی، جہنم میں نہیں لے کے جا رہا تمہیں، سو چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اسامہ نے اب کے اس کو گر کھا تھا۔ درنین کو اس کی ضد کا پتہ تھا، احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آپ بہت ڈھیٹ ہیں، سنا آپ نے؟ نین بے بسی سے یہی کہہ سکی تھی۔ اسامہ کے لبوں کے گوشے ہلکے سے مسکائے تھے۔ لوگوں کی بیکمات کہتی ہیں آپ بہت سویٹ ہیں، رومانٹک ہیں، پیارے ہیں، اور آپ نے سیدھا ڈیٹ ہی بنا دیا۔ اسامہ نے نین کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لوگوں کی بیگمات جائیں بھاڑ میں، نین غصے سے چیخی تھی۔ جنگلی بلی، اب اونچا بولی تو اٹھا کے گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ اسامہ ملک نے اس کو وارن کیا تھا۔ نین منہ بسوڑتے رہ گئی تھی۔ شاپنگ مال پہنچ کے بھی نین کے منہ کا زاویہ درست نہ ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اپنے منہ کے زاویے درست کرو، لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں تمہیں کڈنیپ کر کے لایا ہوں۔ اسامہ نے اس کو گھورا تھا۔ تو کون سا میری رضا سے لے کر آئے ہیں، زبردستی لے کے آئے ہیں؟ نین نے جوابی کارروائی کی تھی۔ آپ ایسے کیوں مجھے تنگ چلو کرتے شکر ہیں؟ کچھ نین نے اب کے بولا تو روحانسی ہے، لہجے میں چاہے کہا جلی تھا۔ کٹی خدا سنا کو رہی ہو۔ مانو اسامہ میں نے اس تو کے ابھی چہرے پر تنگ نظر کیا ہی ڈالتے نہیں۔ ہوئے کہا تھا۔ زمانی انداز میں جملہ کیا گیا تھا، کہا گیا تھا۔ زمانی انداز میں جملہ کہا گیا تھا۔ یہ تنگ کرنا ہی ہے، نین نے سختی سے کہا تھا۔ جو مرضی سمجھو تم، چلو اب ڈریس پسند کرو۔ اسامہ نے اس کے موڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک شاپ میں گھس گیا تھا۔ جب لے کر اپنی مرضی سے آئیں تو ڈریس بھی اپنی مرضی سے دلوا دیں، نین نے غصے سے کہا تھا۔ آئی لائک اٹ، مجھے ایسی ہی تابع دار بیگم چاہیے تھی۔ چلو میں پسند کرتا ہوں، کیا یاد کرو آپ گے؟ کا کچھ اسامہ نے نہیں اپنی کہہ ہنسی سکتا، چھپاتے آپ ہوئے ہر کہا بات تھا۔ سے اپنی خود کے مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ نین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا تھا اور ڈسپلے پر لگے ملبوسات کو بے دلی سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ نین، واٹ اے ونڈرفل سرپرائز! نین کو کب سے آواز آئی تو پلٹی تھی۔ احد تم اور یہاں؟ نین نے بھی حیرانگی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو بے تکلفی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس کا ہاتھ تھام بھی لیتا، جب اسامہ ملک نے مسافر کو بڑھایا ہوا ہاتھ خود کے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ آپ کی تعریف؟ احد نے اچنبھے سے اس اجنبی کو دیکھا تھا۔ میری تعریف صرف میری بیگم کرتی ہیں۔ کیوں بیگم؟ اسامہ نے ساتھ کھڑی نین کو کندھا مارتے ہوئے کہا تھا۔ احد ہونک سا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کیسے آئی ہو ایم تم؟ فائن، تم بتاؤ، تو ادھر اسلام آباد بس کچھ شفٹ ہو فرینڈ گئے سے تھے، ملنے کا ادھر پلان کیسے بنایا آج؟ تھا، نین نے اچانک اسامہ تم کو سے بھی ملاقات ہو اگنور گئی۔ کرتے احد ہوئے نے سے خوشی سے پوچھا بتایا تھا۔ ہاں میں بھی ٹھیک اسامہ ہوں اس کی الحمدللہ، اس نین نے اگنورنس کہا پہ تھا۔ آپ یہ بگولا کون ہو ہے؟ گیا احد تھا۔ نے پھر وہی سوال کیا تھا۔ یہ میرے کزن، نین نے تعارف کروانے کو لب کھولے تھے۔ پلس شوہر ہوں اسامہ ملک۔ اسامہ ملک نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنا حقیقی تعارف دے دیا تھا۔ نین بے چوتاب کھا کے رہ گئی تھی۔ واٹ، تم نے شادی کر لی اور بتایا تک بھی نہیں؟ احد نے شوق سے اس سے پوچھا تھا۔ اسامہ ملک کو اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ بس ایمرجنسی میں ابھی چند دن پہلے ہوا تھا تو نین نے چہرے کو نارمل کرتے ہوئے بتایا۔ چلیں، اچھا لگا آپ سے مل کے مسٹر احد، ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں، اسامہ ملک نے کہا تھا اور نین کی طرف دیکھا تھا جو مجبور ہی کھڑی تھی۔ مجھے بھی اچھا لگا مل کے، خدا حافظ۔ احد نے بھی مجبوراً الوداعی کلمات کہے تھے اور نین نے بھی زیادہ چاہی تھی، اور بنا کچھ لیے وہ نین کا ہاتھ پکڑے شاپ سے باہر نکل آیا تھا۔ یہ کون تھا؟ اسامہ ملک نے استفسار کیا تھا۔ شک کر رہے ہو؟ نین نے بھی کاٹ دار لہجے میں کہا تھا۔ لا حول، وہ میں اپنے خاندان کی عورتوں کو اچھے سے جانتا ہوں الحمدللہ، اور تم تو اب میری بیوی ہو۔ اسامہ ملک نے رک کے ایک نظر اس کو دیکھ کے جواب دیا تھا۔ اس کے الفاظ پر نین کو بہتر محسوس ہوا تھا، مگر پھر یہ جو بیوی والا اس کو غصہ دلا گیا تھا۔ کلاس فیلو تھا، یونیورسٹی میں ساتھ ہوتا تھا، نین نے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ اور میری بات سنو، شک نہیں کیا؟ اگر شک کرتا تو یوں ہاتھ پکڑے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل رہا ہوتا۔ میرے بارے میں لگائے گئے اپنے اندازے ٹھیک کرو، ورنہ آج ساری 10 عمر رمضان انہی تھا اور غلط آج سے باتوں کچھ کی دن بنا پر قبل ہم اس دونوں یعنی ناچاقی کا اسامہ ملک شکار اور رہیں گے۔ دررنین رمضان کو اسامہ نکاح ملک کے نے بندھن دھیمے میں لہجے باندھ میں دیا اس کو گیا کہا تھا۔ تھا۔ زینت بیگم اب کہ نین مصطفیٰ نے چپ صاحب ہی نے یہ رہنا فیصلہ بہتر دونوں سمجھا تھا۔ بچوں کو سنا آج کے 10 رمضان تھا۔ اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کچھ نہ بول سکے، دونوں کے مزاج میں فرق تھا۔ اسامہ نے کبھی آج سے پہلے اپنی کزن کو اس نظر سے نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی نین کے دماغ میں کچھ ایسی بات تھی۔ دونوں میں شروع سے اتنی بے تکلفی بھی نہ تھی۔ اگر اس کو پیور ارینج میرج کہا جائے تو غلط نہیں، بلکہ یہ ایک پیور میرج تھی، جس کو اسامہ ملک کو قبولیت کی سند دے چکا تھا، مگر دررنین کو بھی وقت درکار تھا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شروع سے ہی خاندان میں شادی کرنے کے خلاف تھی، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ تعلقات کی خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، مگر درست کون ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، بڑے لوگوں کی منطق الگ ثابت کروانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بڑی اہم وجہ نین کی اسامہ ملک سے پرسنل پرخاش تھی۔ وہ بچپن سے ہی اسامہ ملک کے خاندان کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے پستی آئی تھی۔ اگرچہ اس خاندان میں لڑکیوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوتا تھا، مگر خاندان کے بڑے بیٹے کو خاص درجہ حاصل تھا، وہ آج تک اس کو ملا ہوا تھا۔ ہر معاملے میں اس کی پسند ناپسند، اور سب سے بری بات جو نین کو لگتی تھی وہ یہ تھی کہ دوسرے بچوں کی زندگی میں ہونے والے معاملات بھی اسامہ طے کرتا تھا، کیونکہ اس سے مشورہ طلب کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کون سا بچہ کس اسکول میں جائے گا، کون سے مضامین پڑھے گا، کون سے دوست بنائے گا، کون سے فنکشن میں جائے گا، اس وجہ سے نین کو اسامہ شروع سے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ اس کے فیصلوں کی ہمیشہ مخالفت کرتی تھی اور اس کے بالکل الٹ کام کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر گھر کی خواتین اس کو آڑے ہاتھوں لے لیتی تھیں۔ اب جب کہ اسامہ ملک کو اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا تھا، جب اسامہ ملک ساز و سامان اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، اسامہ نے اندر داخل ہوتے بلند آواز کہا تھا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ آ گیا میرا بیٹا، زینت بیگم نے پیار سے کہا تھا۔ جی بالکل، اور آپ کے فیورٹ پائے بھی لے کر آئے ہوں، اسامہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جو کہ ڈاکٹر نے سختی سے آپ کو منع فرمائے ہیں۔ نین نے اسامہ کو گھورتے ہوئے کہا تھا، لو جی آگے پھر اپنی ڈاکٹری لے کے دیکھو، لڑکی 4 دن کی زندگی ہے، میں نے کوئی پرہیز نہیں کرنا، زینت بیگم نے صاف کہا تھا۔ دادو، ڈاکٹرز آپ کی بھلائی کو کہتے ہیں، مگر یہاں تو سب آپ کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، نین نے اسامہ کو سناتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس لیے کہ دادی نے اس خاندان کے بچوں کو جو اپنا خوبصورت چہرہ دوپٹے میں لپٹے ہوئے کھڑی تھی، اب ہم دادی کو لاڈ بچوں باقی باتیں کے بگاڑ رہی ہیں۔ اسامہ جا کر جلدی سے فریش ہو جاؤ، اب تو نیلم بیگم نے کچن سے باہر آ کر کہا تھا۔ جی ضرور، اسامہ ایک نظر اس پر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور پیچھے زینت بیگم اس کی بلائیں لیتی رہ گئی تھی۔ اچھا ڈاکٹرنی صاحبہ، اب جلدی سے ٹیبل لگاؤ، میرا بچہ اتنی مشکل سے میرے پسندیدہ پائے لے کر آیا ہے، دادی بیگم نے باتیں بناتی نین کو ٹوکا تھا۔ تو وہ کون سا اپنے ناتواں ہاتھوں سے بنا کے لائے ہیں؟ محنت تو ساری کک نے کی ہے، نین نے فٹ سے جواب دیا تھا۔ اتنی گرمی میں جا کر باہر سے کچھ خریدنا کون سا آسان کام ہے، اس کی محنت کو چھوڑو، تم اب جلدی سے ہاتھ ہلاؤ۔ دادی بیگم کی اس کی بات ایک آنکھ نہ بائی تھی تو فوراً لتاڑا تھا۔ تو دادی، آپ ہمارے معاملے میں کیوں بیان بدلتی ہیں؟ ہم تو اتنی گرمی میں مارکیٹ جا کر شاپنگ کے لیے محنت کرتے ہیں، ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ کون سا احسان کیا ہے، اپنے لیے خریداری کی گئی ہے، اپنے لیے خریداری کو گئی تھی۔ تیز گام حرم نے کچن سے آتے ہوئے لقمہ لگایا تھا۔ تو شاپنگ پر جانا کون سا محنت کا کام ہے، تم لوگوں نے بس جا کے ہر چیز پر انگلی رکھنی ہے اور یہ لمبے پرچے بل کے ہمارے بیٹوں کو تما دینے ہیں، خدا خوفی ہی نہیں ہے۔ دادی بیگم حسب معمول شروع ہو گئی تھی۔ حرم، چلو باتیں بند کرو اور سب کو بلا کے لاؤ، افطاری کے لیے وقت کم ہے، کچن سے باہر نکلتی تحریم نے کہا تھا۔ حرم سارے لاتی چلی گئی۔ یہ کون لے کر آیا؟ اسامہ لے کر آئے ہیں اپنی محنت سے، نین نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لڑکی کی تو زبان کے آگے خندق ہے، دادی نے غصے سے گھورا تھا، اور آپ کے صاحبزادے کیکٹس ہیں جو کانٹے دار ہوتے ہیں، نین نے پورا نقشہ کھینچا تھا۔ تبھی عقب سے آواز ابری تھی، ایکسکیوز می۔ اسامہ ملک کے نرم آواز میں بھی ایک مبہم سی یاد آئی تھی۔ حضور، اس دن دونوں ہنسوں کی جوڑی شاپنگ سے کیا لائی تھی؟ حرم نے اسامہ کو دیکھ کے بدمزاج دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس دن کے بعد تو آج سب ایک ساتھ تھے، رمضان کی وجہ سے سب کی اپنی اپنی روٹین تھی۔ کون سی شاپنگ؟ زینت بیگم نے لفظ شاپنگ پہ کہا تھا۔ اور کون گیا تھا؟ نیلم بیگم نے پاس آتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس دن سب خواتین جلد سو گئی تھیں، تو نہ کسی نے پوچھا تھا، نہ کسی کو بتانا یاد رہا۔ اس طرح بات کھلنے پر نین کا دل کیا کہ اس حرم کا خون کر دے۔ خبردار، اگر کسی کو آپ نے کچھ بتایا۔ پلیٹ رکھتے ہوئے سرمئی آنچل سے لپٹے چہرے نے سرگوشی کی تھی۔ اسامہ مسکرا اٹھا تھا۔ اتنی سی ہو، روک کر لو ذرا چیک اپنا۔ اسامہ کون سا کام تھا؟ وہ ضد چھوڑتی وہاں سے ہٹی۔ افطاری کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ، یہ تو بس ایویں لگی رہتی ہیں۔ بابا لوگ نہیں آئے ابھی تک؟ اسامہ نے دادی سے کہتے ہوئے بات کا ٹاپک بدل دیا تھا۔ میں کال کی تھی، بس رستے میں آتے ہوں گے، نیلم بیگم نے کہا تھا۔ سیکرٹ ہے، بتا نہیں سکتا تمہاری بہن نے، ورنہ مجھے چھوڑنا نہیں۔ اسامہ نے ایک نظر کچن میں جاتی تحریم کو دیکھتے ہوئے حرم کو شرارت سے ہلکی آواز میں جواب دیا تھا۔ اللہ، یہ رازداریاں، حرم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم، رمیز نے ٹیبل پہ آتے ہوئے سب کو سلام کیا تھا۔ اس گھر کا اصول تھا، افطار ہو یا صبح اور شام کا کھانا سب ایک ساتھ کھاتے تھے۔ وعلیکم السلام، جلدی نہیں اٹھ گئے؟
فوزیہ بیگم نے صاحبزادے کو دیکھتے ہوئے طنز کیا تھا، جو آج یونیورسٹی سے چھٹی ہونے کے باوجود صبح کا سویا ابھی اٹھ کے آیا تھا۔ ماما تنگ نہ کریں، بھائی کو روزہ لگ گیا ہوگا، اتنا تو کام کیا ہوگا۔ خواب میں حرم نے بھی حصہ لیا تھا۔ ہر بات میں نہیں غصہ کرو، تم بڑا بھائی ہوں، تمہارا خیال کیا کرو، رمیز نے تیز لہجے میں کہا۔ آرام سے بات کرو، بچی ہے وہ بھی۔ میں نے 1000 بار تمہیں سمجھایا کہ گھر کی لڑکیوں سے آرام سے بات کیا کرو۔ اسامہ ملک کو اس کی یاد ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، ہر وقت غصے میں پھرتا تھا۔ اس کو بھی کوئی سمجھا دے، ہر ٹائم ہر بات پر مت غصہ کرے، رمیز نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اب بس باتیں بند کرو، افطاری کی ٹیبل پر بیٹھ کے تم لوگوں کو دنیا جہان کی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ زینت بیگم نے سب کو ڈپٹا تھا۔ اگر انسان کا منہ برا ہو تو اس کو بات اچھی کر لینی چاہیے۔ سب بچوں کو نین نے مغرب کی حرم کو نماز کے بولتے بعد ہوئے اپنے کہا تھا، کمرے میں اکٹھا نین کیا ہوا آپا تھا۔ وہ دیکھیں بھائی آپ سے کچھ صاحب کہہ اور رہی زینت ہیں۔ بیگم حرم نے اشارہ خاموشی سے کرتے اپنے اسامہ بچوں کی کو طرف سامنے نین کو بیٹھا متوجہ دیکھ کیا رہے تھا۔ تھے۔ دادا ایک تو ابو سب تمہارا یہ خیریت بھائی ہے نا؟ نین نے دانت رمیز پیسے اندر تھے، آتے ہوئے اب اس پوچھا کی غیر تھا۔ موجودگی میں آ وہ کے بیٹھو صبر پر برخودار، گفتگو سب کر ٹھیک ہے، رہتی تھی مصطفیٰ صاحب نے اور مسکراتے سب کو ہوئے کہا متوجہ تھا۔ بھی نہیں کرنا مجھے چاہتی تو تھی لگتا ہے اور آپ کی چپ شادی چاپ کی اس کی ڈیٹ جانب فکس ہونے چلی گئی والی ہے تھی۔ عید پہ۔ جو اس میں کو تو اپنے سب ساتھ ڈریسز صوفے پر آ کر میں تو بیٹھنے سب کا بہت اشارہ کر سارے رہا ڈریسز تھا۔ دوں گی۔ کیا بات ہے، ہماری حرم نے بیگم تو اب ہمارے خوشی اشارے بھی سے سمجھنے لگ سرگوشی گئی ہیں۔ کی نین تھی۔ کو پاس بیٹھتے دیکھ کے اسامہ چپ نہ رہ سکا تھا۔ اسامہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اب آپ کا برہم رکھ لوں تو آپ بھی اب خاموش رہیں، نین نے سامنے دیکھتے ہوئے اس کو وارن کیا تھا۔ عرض کیا ہے اسامہ نے اس کو سنبھلنے کا وقت دیے بغیر اس کے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ آج پہلی بار نین کا دل دھڑکا تھا، اس کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں۔ اس کے سبھی چہرے پر نظر ڈالتا وہ اس کو مشکل میں ڈال کے سب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ پہلو میں اب دل دھڑک رہا تھا تو اس کو اب کوئی پرواہ نہ تھی۔ جی ابا جی بولے، آپ کیا بات ہے؟ رمضان صاحب نے اپنے والد سے پوچھا تھا۔ رمیز ادھر آؤ تم دونوں، تریم آؤ بیٹا تم بھی۔ زینت بیگم نے دونوں کو اپنے پاس بیڈ پہ بلایا تھا۔ سب بڑے تو سمجھ گئے تھے، مگر سوائے اسامہ کے باقی بچے الجھن کا شکار تھے،
کیونکہ اسامہ کو پتہ تھا اس فیصلے کا وہ اس میں خوش بھی تھا۔ کیا بات ہے دادا ابو؟ رمیز نے پھر الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری اور تمہاری دادی کی خواہش پہ سب گھر والوں نے تمہاری اور تریم کی شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے رمیز کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے، سعدیہ بیگم نے خوشی سے کہا تھا۔ باقی سب کے چہرے بھی خوشی سے تمتما اٹھے تھے۔ نین کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ منہ تو بند کر لو، بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ پھر اگر میں کچھ بولوں تو پھر غصہ کر جاؤ گی، اسامہ نے شرارت سے کہا تھا۔ یہ سب تب کب طے ہوا؟ نین نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ دن پہلے دادا ابو نے میرے سے بات کی تھی، اسامہ نے اس کو بتایا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں اس بارے میں، نین نے انجانے میں شکوہ کر دیا تھا۔ وہ خوش تھی اس فیصلے پہ کیونکہ تحریم ایک واقعی بہترین انتخاب تھی۔ ذرا اپنے اور میرے تعلقات پر روشنی ڈالو، کیسے ہیں کہ تم سے میں کوئی شیئر کر لوں؟ اسامہ نے بہت نزاکت سے اس کو اپنے اور اس کے رشتے کا احساس دلاتے ہوئے اس کے رویے کی طرف بھی نشاندہی کر دی تھی۔ نین چپ ہو گئی تھی۔ سب خوشی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ فوزیہ بیگم نے اٹھ کے بیٹی اور تحریم کا منہ چوما تھا اور صدقہ کرنے کو پیسے نکالے تھے۔ رمیز ہکا بکا سب کاروائی دیکھ رہا تھا، جبکہ تحریم بھی اس فیصلے پہ حیران تھی۔ وہ تینوں تحریم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، اس کو تنگ کر رہی تھیں، اور تحریم حیا سے سرخ پڑ رہی تھی۔ مجھے تو سچ میں یقین نہیں آ رہا کہ تریم آپ میری بھابھی بن رہی ہیں۔ حرم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ واقعی اتنی ہی خوشی کی بات ہے میرے اچھے پیارے بچے، سعدی پھپھو نے کمرے میں آتے ہوئے کہا تھا اور تریم کو اپنی گوش میں لے کے پیار کیا تھا۔ سچ میں پھپھو، حرم نے بھی ایکسائٹیڈ ہو کے تریم اور پھپھو کو گلے لگا لیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں گھر میں میری نظروں کے سامنے ہی رہیں گی، بھلا اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی؟ سعدیہ بیگم نے کہا تھا۔ اچھا، پارٹی تو بنتی ہے، میں اسامہ بھائی سے کہتی ہوں مٹھائی منگوا کے دیں، اپنے تو نکاح کی ابھی تک پارٹی بھی نہیں دی ہمیں۔ حرم ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نین بھی پریشان ہو اٹھی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں ذرا سب کو چائے کا پوچھ لوں۔ آپ لوگ پئیں گے؟ نین نے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ ضرور پئیں گے، اور ساتھ مٹھائی بھی کھلواؤ، ہمیں اتنی پیاری بھابھی مل رہی ہیں تمہیں، سعدیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو جو کھانا آپ سب حکم کریں، نین نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور روم سے نکل گئی تھی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ کیا اس رشتے سے خوش نہیں؟ مطلب کوئی اعتراض ہے؟ سعدیہ بیگم نے شفقت سے پوچھا تھا۔ وہ ایسے ہی سب کے ساتھ مہربان تھی، سب سے زیادہ اس کی اسامہ سے بنتی تھی۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں، مگر میں رمیز کے رویے کو لے کے پریشان ہوں، شروع سے ہی اتنے غصیلے ہیں، تحریم نے روحانسی لہجے میں کہا تھا۔ پاگل لڑکی، نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ بڑے سے بڑے انسان کو بدل دیتا ہے، اور رہی غصے کی بات، تو اس کی عادت کو سب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا سب۔ مگر اگر تمہیں نہیں رمیز سے اپنی نسبت پسند تو کوئی بات نہیں، تم مجھے بتا دو، میں خود اماں سے بات کر لوں گی، سعدیہ بیگم نے اس کو پاس بٹھاتے ہوئے رسانیت سے کہا تھا۔ نہیں پھپھو، ایسی بات نہیں ہے، بس میں جس وجہ سے پریشان تھی آپ کو بتا دیا ہے، تحریم نے کہا تھا۔ تم بس اس ٹائم کو انجوائے کر، فضول باتیں ذہن سے جھٹک دو، سعدیہ بیگم نے اس کو کہا تھا۔ جی پھپھو، آپ سب نے بہتر سوچ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا نا، تحریم نے پورے دل سے کہا تھا، اور پھر وہ دونوں باتوں میں لگی رہیں۔ نین اپنے دھیان میں کچن میں لگی ہوئی چائے بنا رہی تھی جب کوئی کچن میں داخل ہوا تھا۔ حرم صاحب نے چائے پینی ہے، تم کپ نکال کے ٹرے میں رکھو، اور مٹھائی کا پتہ کرو کب تک آئے گی، نین نے چائے کو ابال پہ پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ حرم کے جیجا جی کو بھی کبھی اتنی چاہ سے پکار لیا کرو، اسامہ بالکل اس کے پوچھ پہ کھڑا ہو کے بولا تھا۔ وہ جو پہلے ہی ہڑبڑائی پھر رہی تھی، مزید بھوک لا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ چائے کو ہاتھ پہ گرا کے زخمی کرتی، اسامہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے، حوصلہ رکھو، تمہارا محرم اور مٹھائی بھی لے کر آیا ہوں، اسامہ نے اس کے کندھے پر اپنی گرفت بناتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں آپ، نین نے خود پہ قابو پاتے ہوئے کہنا چاہا تھا۔ جی میں آپ کا شوہر، نامدار اسامہ ملک۔ آپ باہر جائیں ادھر سے، نین اب کے تیزی سے بولی تھی۔ توبہ توبہ، اچھی بیویاں ایسے نہیں کہتی شوہروں کو، اسامہ ملک نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے بڑی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اچھی بیویوں پہ، نین نے اب کے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اپنی اچھی بیوی نہیں تھی تو باقیوں پہ کرنی پڑی، نہ شکریہ آپ کے جیسے ہی ہوتے ہیں، اسامہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ آج خیریت ہے، بڑے اچھے موڈ میں ہو، لڑنے کو نہیں آ رہی؟ اسامہ آج اچھے موڈ میں تھا، اس لیے بات سے بات نکال رہا تھا۔ پہلے تو اچھا تھا، اب آپ آ گئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ خراب ہو جائے گا، نین نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تھا۔ بہت ظالم ہو یار تم، ذرا جو دل رکھ لو، اسامہ کی زبان پر شکوہ آیا تھا۔ میں کیوں رکھوں دل، نین نے جواب دیا تھا، کیونکہ تمہاری چیز ہے، تمہیں ہی تو رکھنی ہے، تو ذرا سنبھال کے رکھ لو، اسامہ نے گمگیر لہجے میں کہا تھا۔
سوری سوری سوری، یہاں تو سین چل رہا ہے۔ حرم جو اپنے دھیان میں کچن آ رہی تھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بولی تھی، حرم مار کھاؤ گی مجھ سے، نین چیخی تھی، پہلے ہی دل مشکل کھڑا کر رہا تھا، اوپر سے یہ لڑکی۔ اسامہ بھائی بچائیں مجھے اس ظالم لڑکی سے، حرم نے دہائی دی تھی۔ ظالم تو واقعی یہ ہیں، اسامہ نے بھی حرم کی تائید کی تھی۔ مٹھائی آئی ہے یا نہیں؟ نین نے دونوں کو اگنور کرتے ہوئے کام کی بات پوچھی تھی۔ کب سے لے کر آیا ہوں وہ رہی مٹھائی، آپ کا دھیان میرے علاوہ کہیں جاتا ہی نہیں، اسامہ نے شرارت سے کہتے ڈبے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ اب جائیں یہاں سے اسامہ، نین نے اب کے جھنجھلا کے غصے سے کہا تھا، تو دونوں کا کہکا بلند ہوا تھا۔ جا رہا ہوں جنگلی بلی، اسامہ ہنستے ہوئے نکل گیا تھا۔ ڈارلنگ کیوں کرتی ہو ہر وقت غصہ کرتی ہو، اتنے پیارے تو ہیں میرے جیجا جی، حرم نے ہنستے ہوئے اب نین کو چھیڑا تھا۔ حرم کام پر لگو اب جلدی سے، مٹھائی نکالو برتن میں، فوراً میں چائے کپوں میں ڈالتی ہوں۔ نین نے اب کے اس کو غصے سے گرکھا تھا اور کیبن سے ٹرے نکالنے لگ گئی تھی۔ حرم کا آج آف تھا تو صاحب پورے گھر میں بور ہوتی گھوم رہی تھی۔ ٹی وی لانچ میں جھانکا تھا تو تحریم رسالہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور نین موبائل میں گم تھی۔ کیا یار آپ لوگ بور کرتے ہو، ایک روزہ لگ رہا ہے اوپر سے آپ لوگ، حرم نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ جا کے سو جاؤ، نین نے موبائل میں غصے ہوئے ہی رپلائی کیا تھا۔ آپ تو اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، چھوڑیں آپ تو تحریم آپ ہی، آپ اس کو، حرم نے اس کا رسالہ جھپٹ کے پکڑ لیا تھا۔ ارے واپس کرو یہ مجھے، تحریم اس کے پیچھے لپکی تھی۔ نہیں دوں گی، پکڑ لیں اگر پکڑ سکتی ہیں، حرم ہنستے ہوئے اس کا رسالہ لے کر بھاگی تھی۔ تحریم بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ بھاگم دوڑ میں سامنے سے آتا رمیز نظر نہ آیا تو نتیجتاً زوردار تصادم ہوا تھا۔ اندھی ہو کیا تم دونوں، رمیز نے دونوں کو غصے سے کہا تھا۔ نہیں وہ میں یہ اس سے، تحریم نے عجلت میں کہا تھا، وہ تو چھوٹی ہے تم تو بڑی ہو نا، تم بھی بچی بنی پھرتی رہتی ہو۔ رمیز نے اب ڈائریکٹ اس پہ حملہ کیا تھا۔ کیا بھائی آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، حرم منہ بنا کے کہتی وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ آپ کو ایسے اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، دیکھیں وہ غصہ ہو کر چلی گئی ہے، تحریم نے رسانیت سے کہا تھا۔ کیا میں نے اس اکیلی کو ڈانٹا ہے، آپ کے تحمل سے سوال پوچھا گیا تھا۔ نہیں مجھے بھی ڈانٹا ہے ساتھ ہی، تحریم نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ تو اس نے ڈانٹ کھانے کے بعد کیا کیا، اگلا سوال آگے کیا، وہ چلی گئی۔ تحریم نے ناسمجھی سے اس کے سوالات کے جواب دیے تھے۔ تو اب تم بھی ایک احسان کرو مجھ پہ، چلی جاؤ یہاں سے، اب کہ رمیز دھاڑا تھا، وہ اس کے غصے سے سہم گئی تھی، اس کے دل کے وسوسے اب شدت اختیار کر گئے تھے۔ آج نسبت طے ہونے کے بعد پہلی ملاقات تھی، مگر اس کے تیور، آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں نا، ڈرتے ہوئے آخر دل کی بات زبان پہ لے آئی تھی۔ رمیز اس سوال اور بات سے بچ رہا تھا، اب کے سیخ پا ہوا تھا اور اس کا بازو اپنی گرفت میں کرتا اس کو باہر لان میں لے گیا تھا۔ تم خوش ہو، رمیز نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ تحریم اس کے اندازوں پر روحان سی ہو گئی تھی، رمیز نے خود پہ کنٹرول کیا تھا۔ دیکھو تحریم، ایسے تھوڑے رشتے ہوتے ہیں، ہمارے گھر والوں کا رویہ ہر کام میں ایسا ہے، شروع سے اپنی مرضی مسلط کرتے آئے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے بچوں کے رشتے طے کرنے کا، تم خود ہی بتاؤ، رمیز نے رسانیت سے اس کو سمجھانا چاہا تھا، اب اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ دیکھیں بڑے جو بھی کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں، تحریم نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارے بڑے صرف اپنے فیصلے مسلط کرنا جانتے ہیں، بچے اگر آگے سے بول پڑیں تو نالاں ہو جاتے ہیں، جیسے مجھ سے رہتے ہیں۔ دیکھو تحریم، تمہارے اور میرے مزاج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہی، رمیز آخر میں بے بسی سے بولا تھا۔ تحریم کے دل پر ضرب پڑی تھی، ذات کی نفی سہنا سب سے دل برداشتہ کام ہوتا ہے، جو تحریم کو سہنا پڑ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی در آئی تھی، ایک بے بسی سے چپ تھا تو دوسرا وجود ابھی خود کو سنبھال رہا تھا، اس کے سامنے رہ کے خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی وہ۔ آپ یہ بات خود سمجھا دیں سب کو، میری طرف سے آپ پہ کوئی بندش نہیں۔ کچھ پل بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو سر اٹھا کے بولی تھی۔ وہ ایک پل بغیر رکے وہاں سے چلی گئی تھی، پیچھے رمیز اکیلا کھڑا رہ گیا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑی درِ نین نے بھی ایک ایک لفظ سنا تھا اور وہ اپنی جگہ دہل کے رہ گئی تھی کہ ان دونوں کے ساتھ بھی وہی ہوا جو کچھ دن پہلے اس کی زندگی سے کھیل کھیلا گیا۔ کچھ دن پہلے دادا ابو نے میرے سے بات کی تھی، اسامہ ملک کے بولے گئے جملے کی باز گشت تھی نین کے کانوں میں۔ اس کے دل میں اسامہ ملک کو لے کے مزید بغاوت نے جنم لے لیا تھا، بجائے اس کے کہ بڑوں کو چھوٹوں کی رضا پوچھنے پر قائل کیا جاتا، الٹا وہ اپنی ویلیو بتاتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ یہ انسان نہیں بدل سکتا، نین نے قرب سے سوچا تھا، زندگی ہر پل روح بدلتی ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔